قسم اور ہمارے رویے. قسم کا معنی کیا ہے؟ اصل میں یہ لفظ ہے کیا اور ہمارے رویے کیا ہیں؟ ہم قسم کیوں کھاتے ہیں؟ قسموں کی کتنی اقسام ہیں؟ چھوٹا سا بریف میں لوں گا، پھر اس کے بعد ہم باقاعدہ اس گفتگو کو نعمان فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کریں گے گفتگو. ابھی میں ان کو ویلکم نہیں کر رہا، میں ویلکم بعد میں کروں گا. ہم جو قسم کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کو یمین، عربی میں یمین کہتے ہیں، اور اس کی 3 قسمیں ہیں. لغو ہے، اس میں منعقدہ ہے، اور ایک غموس ہے یا اموس ہے، اس طرح سے نام ہے. یہ بہتر بتائیں گے نعمان فاروقی صاحب. ان تینوں قسموں کے علیحدہ علیحدہ نام کیوں ہیں اور یہ کیوں کھائی جاتی ہیں اور ان کے ایفیکٹس کیا ہیں؟ دین اسلام ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر ہیں نعمان فاروقی صاحب، میرے بڑے پیارے ساتھی ہیں، پیغام ٹیلی ویژن کے مستقل رکن ہیں. ان کو خوش آمدید کہیں گے. نعمان فاروقی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر. ماشاء اللہ آج کل تو بیزی بہت ہیں، لکھ بھی رہے ہیں، خوابوں کی تعبیروں کے حوالے سے بھی آپ اسسٹ کر رہے ہیں، پھر ماشاء اللہ مفتی آن لائن کا پروگرام بھی آپ کر رہے ہیں. بس اللہ توفیق دے اور قبول فرمائے. آمین آمین. میں بلکہ نعیم صاحب جو ہمیں بھی لیڈ کر رہے ہیں اس وقت پینل پہ، ہم ابھی آپس میں گفتگو بھی کر رہے تھے کہ بڑا کیجول ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے نا بندے کا، جب بندہ روٹین میں اسکرین پہ آ رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے اسکرین اتنی میٹر ہی نہیں کرتی. ہم نے آڈیو لیول لیا تو نعمان صاحب نے کہا جی السلام علیکم، ورنہ نارملی اسکرین پہ آنے کے لیے لوگ پہلے باقاعدہ بڑا کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ وہ ایک پروٹوکول ہو رہا ہوتا ہے. سو دیٹ سیمز ویری گڈ کہ آپ ماشاء اللہ جیل ہو گئے ہیں اور ایک کمفرٹیبل فیل آ گئی. یہ تو تھی جی ہماری آج کی ایک لائٹ سی بات. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے قسم اور ہمارے رویوں کے حوالے سے، فاروقی صاحب لفظ ہے غموس یا اموس؟ غموس. اچھا یہ تینوں ہیں. ہاں جی. ان تینوں کے بارے میں تھوڑے سے ورڈز بتا دیجئے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. یمین اصل میں اس کو قسم بھی کہتے ہیں نا جی، اور یمین بھی کہتے ہیں جی اور دونوں لفظ قرآن و سنت میں استعمال ہوئے ہیں. جی. تو قسم یعنی ایک پختہ بات جو اللہ تعالیٰ کو آپ درمیان میں شامل کر کے کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں. تو یمین اس لیے کہتے ہیں کہ دایاں ہاتھ، یمین دایاں ہاتھ کو بھی کہتے ہیں. جی جی. تو جب وہ پہلے کرتے تھے نا کوئی پکی بات تو دایاں ہاتھ دوسرے کے دائیں ہاتھ میں ملاتے تھے. ابھی بھی ہم کرتے ہیں. ہاں ابھی بھی کرتے ہیں. اچھا پرانے سے ہم کہتے ہیں پکی ہو گئی بات، جو یہ پکی. تو یہ چونکہ دایاں ہاتھ ملایا جاتا تھا اس وجہ سے اس ملانے کو یمین ہی کہہ دیا گیا کہ یہ بات پکی ہو گئی. یہ اس کی وجہ تسمیہ تو یہ ہے یمین اسے کیوں کہتے ہیں. جی. باقی اس کی جو 3 قسمیں ہیں جی اس میں ایک کو کہتے ہیں یمین لغو. جی. لغو کا معنی ہے بے مقصد، یعنی انسان کا ارادہ نہ ہو، بلا قصد اٹھائی گئی ہو. اس کے پیچھے کوئی جیسے لوگوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے، اپنی زبان میں بھی کہہ دیتے ہیں قسمیں میں نہیں کیتا، یا ویسے ہی کہہ دیتے قسم سے ایسے نہیں ہوا، یا قسم کھاؤ تم، قسم کھاؤ، جی جی، یعنی یہ ہوتا ہے کہ بلا ارادہ. جی. تو اس حوالے سے ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں کا مواخذہ نہیں کرے گا جو لغو ہوں، یعنی بلا ارادہ اٹھائی ہوں. یہ یمین لغو. جی یمین لغو. اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ اتنی بھی عام نہ ہو کہ اس کی کوئی حیثیت ہی باقی نہ رہے. یعنی اس سے بچنا چاہیے کہ آپ قسم کے لفظ کو اتنا عام استعمال کریں. ٹھیک ہے. پھر دوسری ہے یمین منعقدہ. یمین منعقدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مستقبل کی کسی بات پہ قسم اٹھائیں، یعنی میں آئندہ ایسا کروں گا یا ایسا نہیں کروں گا. یہ منعقدہ ہے. یہ منعقدہ. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مستقبل میں وقوع پذیر ہو سکتی ہے، یعنی میرے اختیار میں ہے، میں ایسا کر سکتا ہوں، ایسے احوال موجود ہیں، حالات ہیں، وسائل ہیں، میں ایسا کر سکتا ہوں یا ایسا نہیں کر سکتا. تو اسے کہتے ہیں منعقدہ. اچھا سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، اس منعقدہ کو توڑنے پہ آپ کو کفارہ دینا پڑے گا. جی کفارہ دینا. پلیز بیان کیجیے. اچھا لغو پہ بھی کفارہ نہیں ہے، غموس پہ بھی کفارہ نہیں ہے جس کی میں ابھی تعریف کروں، لیکن یہ یمین منعقدہ کا کفارہ ہے. کفارہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو یا تو کھانا کھلانا ہے، ٹھیک ہے، یا ان کو لباس پہنانا ہے، ایک گردن آزاد کرنی ہے، یعنی غلام آزاد کرنا ہے. اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر 3 دن کے روزے رکھنے ہیں. یہ منعقدہ کے لیے. یہ منعقدہ کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا عموماً جو ہمارے ہاں جس سے معاملات بگڑتے ہیں
جو عدالتوں میں اٹھائی جاتی ہے، جو جس کی بہت بڑی وعید آئی ہے، جی تو وہ قسم وہ ہے کہ جس کو ہم یمین غموس کہتے ہیں. اصل میں ایسے غموس کہتے ہیں ڈبو دینے کو کسی چیز کو. جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ مکھی اگر کسی کے کھانے میں واقع ہو جائے، وہاں بھی یغمس کے لفظ، تو کسی میں ڈبو دیا جائے. ایسے ہوتا تھا جاہلیت میں پہلے کہ وہ جب قسم ایسی اٹھاتے تھے نا کہ ایسے نہیں ہوا، وہ کہتے تھے کہ اس میں یہ خون ہے یا کوئی چیز ہے، اس میں ہاتھ ڈالو، یعنی پتہ چل جائے تم اتنی بڑی ذمہ داری لے رہے ہو. وہ پھر ڈالتا تھا، اس وجہ سے اسے یمین غموس کہتے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یمین غموس جو ہے نا، یہ کوئی اگر اٹھاتا ہے، یمین غموس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلی کسی بات پہ قسم اٹھانا، یعنی جو ہو چکی ہے. منعقدہ کیا تھی؟ جو آنے والے پہ اٹھائی جائے. اور یمین غموس ہے جو گزشتہ واقعہ ہو چکا ہے، ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو اس پہ کوئی بندہ اگر غلط قسم اٹھاتا ہے تو یہ یمین ایسی ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ کفارے سے ختم نہیں ہوگی. اچھا، اب دیکھیں اس قسم کی بنیاد پہ آپ نے، یعنی کوئی قسم اٹھا دیتا ہے عدالت میں جا کے یا کسی معاملے میں، کسی فیصلے میں، تو اس قسم کی لاج رکھتے ہوئے تو فیصلہ ہو جانا ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس کا کفارہ کوئی نہیں ہے. وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ توبہ ہی سے دور ہوگا، کفارے سے وہ حل نہیں. گناہ ہے باقاعدہ، وہ بہت بڑا. اچھا، جیسے ہم یمین منعقدہ کی بات کریے مستقبل کی ہے کہ میں ایسا کروں تو اس کا آپ کو باقاعدہ کفارہ دینا ہوگا. اس میں بھی دو صورتیں ہیں. جی. ایک تو یہ ہوتا ہے، ابھی پچھلے دنوں ہی مجھ سے ایک سوال بھی ہوا ایسا بڑا دلچسپ سوال. وہ کہتا ہے جی ایک خاوند، وہ کہتا ہے یعنی ایک شخص، اس نے کہا کہ میرے بچے نا تنگ بہت کرتے تھے، میں انہیں سمجھاتا تھا، آگے سے وہ کوئی اثر نہیں لیتے تھے، مذاق ایسے. تو میں نے قسم اٹھا لی کہ میں آج کے بعد ان بچوں کو کوئی بات نہیں سمجھاؤں گا. تو اب میں بڑا پریشان ہوں. تو کفارہ تو میں نے انہیں بتا دیا. حل یہ ہے کہ ایسی کوئی قسم جو غیر شرعی طور پہ آپ اٹھائیں، جس کا اٹھانا درست نہیں تھا آپ کے لیے، ٹھیک ہے، وہ قسم آپ اگر اٹھا لیں تو اس کا آپ نے کفارہ دینا ہے اور اپنا جائز کام جو ہے وہ کرنا ہے. یعنی یہ ان کے ذمہ ہے نا کہ اولاد کی پرورش کریں، تربیت کریں، ان کی دیکھ بھال، ان کو سمجھائیں. اگر کوئی اس بات پہ قسم اٹھا لے کہ میں انہیں آئندہ سمجھاؤں گا ہی نہیں، تو یہ قسم ٹھیک نہیں ہے. تو ان کو کفارہ دے گے، کیونکہ قسم اٹھائی ہے. اب کفارہ دیں اور اس قسم کو توڑیں باقاعدہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور جو قسم ویسے نہ پوری ہو سکے اس پہ بھی کفارہ دے دیں. اور اگر ناجائز کسی امر پہ قسم اٹھائی ہے تو وہ قسم توڑنی ہے، اس کو پورا کسی صورت نہیں کرنا. یعنی جیسے آپ بیان کریں بچوں کو کہہ دیا کہ میں، لیکن وہ پھر تو ملنا ہی ہے، کہنا ہی ہے بچوں. اس طرح رشتہ داروں یا دوستوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ میں ان کو نہیں ملوں گا لیکن وہ ملنا تو پڑنا ہی ہے کہیں نہ کہیں پہ. بلکہ کئی علماء کو میں نے یہ بھی کہتے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم قسم اٹھا لے کہ میں نا روزانہ اتنا حصہ میں ضرور مطالعہ کروں گا. قسم اٹھا لی. ہاں، قسم اٹھا لی. اب وہ قسم کی لاج رکھتے ہوئے پھر ظاہر ہے زبردستی وہ کرنا پڑتا ہے، یا پھر کفارہ دیں گے یا پھر وہ پوری کریں گے. یہ دو ہی صورتیں. ٹھیک ہے. یعنی منعقدہ مستقبل کے لیے اور غموس جو ہے وہ ماضی کے لیے. اچھا سر، اس میں تھوڑا سا کانفلکٹ بھی پایا جاتا ہے جو میں اسٹڈی کر رہا تھا، کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ اگر کسی کے قرض دار ہیں، آپ نے کسی کا کچھ روپیہ دینا اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے دینا ہے، لیکن آپ لوگوں میں قسم کھا جائیں یا کہیں پنچایت میں یا کہیں پہ کوئی فیصلہ ہو رہا ہے تو آپ بیٹھ کے کہہ دیں قسم کھا کے میں نے تو نہیں دینے، تو یہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. یہ یمین غموس ہے. غموس ہے اس میں. یہ تو بہت بڑا جرم ہے. ایک تو وہ قرض اپنا جو ہے نا وہ نہیں دے رہا اور پھر قسم اٹھا رہا ہے. اور قسم کی یقین کریں اتنی لاج ہے. صحیح بخاری میں ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے نا ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نا چوری اس نے کی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس نے بعد میں جا کے نا قسم اٹھا دی کہ میں نے تو چوری نہیں کی. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس قسم کے لفظ کی اتنی لاج رکھی، آپ نے فرمایا کہ میں اپنی آنکھوں کو جھٹلا دیتا ہوں، اس کی قسم کو میں سچا مانتا ہوں. یعنی قسم کا جب معاشرے میں یہ مقام ہوگا نا تو یقین کیجئے قسموں کا اعتبار بھی ہوگا. اب لوگ اٹھاتے بھی ایسے ہی ہیں اور لوگ اس کی تردید بھی ایسے ہی کر دیتے ہیں. اس کو بالکل معمولی سمجھا جاتا ہے. یہ قسم ایک قسم کی گواہی بھی بن جاتی ہے بعض مواقع پہ. وہ کیسے کہ آپ کسی چیز پہ اٹھائیں جی میں نے اس کو اس حالت میں دیکھا یا اس کیفیت میں دیکھا. اب یہ آپ گواہی کو اتنا پختہ کر رہے ہیں تو شہادت الزور کے ضمن میں بھی آتی ہے، یعنی جھوٹی گواہی کے ضمن میں. تو گواہی ایک تو ہوتی ہے نا عام بندہ کہ میں نے ایسے دیکھا ہے، قسم اٹھا کے کہے کہ میں نے ایسے دیکھا، حالانکہ دیکھا نہ ہو. یعنی جیسے اب نعمان فاروق صاحب بتا رہے ہیں کہ اس آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں یہ غلط بیانی کر رہا ہوں اور میں قسم کھا رہا ہوں، اس کا کفارہ، اس کی سزا ہے باقاعدہ. کیا دین اسلام ہمیں اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہمیں باز آنا چاہیے اس چیز سے. ہاں، اس میں یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اکبر الکبائر آپ بیان فرما رہے تھے اور ایسے گناہ جن سے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، جی،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہادت الزور کی باری آئی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ پھر آگے ہو گئے ذرا، کیونکہ ایک گواہی سے کتنے معاملات، فیصلے کس قدر اور کیا کچھ ہو سکتے ہیں، تو آپ نے اس کی، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مستقبل کے حالات تھے جو پیش آنے تھے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جھوٹی گواہیاں اور قسم لوگ بھی مل جاتے ہیں، قرآن اٹھانے والے جی کرائے پہ بھی مل آنے جاتے والا ہوں، جی بالکل ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں پھر ہمیں بہت زیادہ متنبہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ میں آپ سے عرض کروں کہ یمین منعقدہ کا کفارہ رکھا گیا کہ یہ ہلکی بات تھی کہ چلیں وہ کفارے سے پورا ہو جائے گا، کم از کم چلیں 3 روزے رکھ لیے اور پورا ہو گیا، لیکن جو شرک ہے اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں رکھا گیا کیونکہ جرم اتنا بڑا ہے کہ یہ کفاروں سے پورا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یمین غموس جو ہے اس کا کفارہ نہیں رکھا گیا، بلکہ وہ جرم اتنا بڑا ہے کہ توبہ کریں گے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں گے تو پھر معاملہ ٹھیک ہو۔ یزمان صاحب آئیں گے جی ابھی۔ اصل میں یہ ہے فاروقی صاحب کہ اگر آپ ہمارے سسٹم کو دیکھتے ہیں، دوست کے لیے جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے، غموس، اس کو پتہ ہوتا ہے یہ غلط ہے، رشتہ دار کے لیے اٹھا لیتا ہے۔ ہم اپنے کورٹ کے سسٹم میں دیکھیں تو وہاں تو روٹین ہے، پریکٹس ہے، ایون کہ آپ کے جاننے والے نہیں، وہ پیڈ آپ کو وٹنسز مل جاتی ہیں، اس کی زبردست سزا ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں، اور یہ سب غموس میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ جو آپ دیکھتے ہیں روزمرہ کی روٹین میں بہت سے لوگ آپ کے آمنے سامنے ملتے ہیں، معاملات ہو جاتے ہیں، ایک شخص کو آپ نے کہا ہی نہیں کہ آپ قرآن اٹھائیں، لیکن وہ اپنی سچائی بیان کرنے کے لیے قرآن اٹھا لیتے ہیں، جبکہ آپ نے آنکھ سے دیکھا ہے، کان سے سنا ہے، اور آپ اس قرآن کی لاج رکھتے ہوئے کہ اس نے قسم اٹھا لی، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، اور وہ بندہ اپنے آپ کو رائٹ پہ سمجھ رہا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں حق پہ ہوں، جبکہ دیکھا سنا بندے نے جس کے سامنے قسم اٹھائی کہ اس نے خاموشی اختیار کی۔ اس بارے میں کیا کہیں؟ اس بارے میں تو یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ عرض کیا کہ انہوں نے دیکھ بھی لیا کہ اس بندے نے چوری کی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ قسم اس سے اٹھائی ہے، میں اس کی لاج رکھتا ہوں اور اپنی آنکھوں کو میں غلط کہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، صحیح بخاری اور دیگر کتب میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیعت لیتے تھے صحابہ کرام سے، مختلف امور پہ لی جاتی تھی بیعت، تو اس میں ایک یہ بات بھی تھی کہ بایانہ علی ابرار القسم، کہ ہم قسم پورا کرنے کی بیعت کرتے ہیں۔ کیا مطلب کہ ہم پہ اگر کوئی قسم ڈال دے کہ تم ایسا کرو تو ہم کو حکم تھا کہ ہم اس کی قسم کو جہاں تک ہماری بساط ہے، طاقت ہے، اس قسم کو پورا کریں۔ یعنی یہ ایسے سمجھیں کہ اسلامی معاشرت کا ایک حسین امتزاج ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اس قسم کو پورا کریں۔ ٹھیک ہے، وہ کیسے کہ آپ پہ مثلا میں کہتا ہوں یار تم میری دعوت پہ آنا، تمہیں قسم ہے، ٹھیک ہے، تم میری دعوت پہ آنا، اب آپ کو اس دعوت پہ آنا چاہیے، اس پہ شریک ہونا چاہیے اگر آپ کے بساط میں وہ موجود ہے۔ ہاں اس بارے میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کی، ایک خواب کی تعبیر انہوں نے بتائی جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بعض خواب کا کچھ حصہ ٹھیک بتایا ہے اور کچھ ٹھیک نہیں بتایا۔ اچھا یہ آپ نے بتا دیا نا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قسم ڈال دی کہ آپ پہ قسم ہے کہ آپ جو میرا خطا والا حصہ ہے نا وہ بتائیں، جس پہ میں نے غلطی کی ہے نا تعبیر میں وہ بتائیں، قسم ڈال دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقسم علیہ، کہ مجھ پہ قسم نہ ڈالو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں تک انسان کے بساط اختیار میں ہے تو اسے قسم ڈالنی چاہیے، جہاں پہ نہیں ہے تو اس کو اجازت بھی ہے کہ وہ اس کی قسم کو چاہے نہ پورا کرے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دو چیزیں میں اس پہ دوبارہ آؤں گا، ہمارا پہلا جو حصہ تھا قسم اٹھانے والے حوالے سے۔ اچھا اسی طرح کسی نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہے، سچا ثابت کرنے کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اب میرے پاس کوئی چارہ ہی نہیں بچا، کوئی میری بات پہ یقین ہی نہیں کر رہا، اور وہ قسم اٹھا لیتا ہے، تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب وہ اگر تو ٹھیک اٹھا رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر وہ غلط اٹھا رہا ہے تو وہ پھر یمین غموس میں آئے گی اور اس کی سزا وہی اسی طرح جو آخرت میں اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ یمین غموس جو ہے یہ تدع الدیار بلاقیہ، کہ یہ گھروں کو ویران کر کے چھوڑتی ہے، گھروں کو ویران کر کے چھوڑتی ہے، جھوٹی یعنی ہاں جی آپ دیکھیے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے جی میرا حق مل جائے، حالانکہ وہ حق بنتا نہیں ہے، یا کوئی قسم آپ جھوٹی اٹھا دیں، اگرچہ حق بنتا بھی ہو، آپ قسم جھوٹی اٹھا دیں، یعنی کوئی شخص ایسا کر دے تو یہ قسم جو ہے نا یہ گھروں کو ویران کر کے چھوڑتی ہے۔ آج جو ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں نا
کہ یہ گھر میں ویرانی ہے، حالانکہ اتنی آمدن بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، ہر سہولت ہے، لیکن گھر میں بے برکتی ہے، سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے، ان کے بڑوں نے کبھی کوئی ایسی قسم اٹھائی ہو یا ان کے معاملات میں جی یمین غموس، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے پھر نتائج حدیث مبارکہ کے مطابق، اور صحیح حدیث ہے کہ تدا الدیارہ بلاقیہ، کہ گھروں کو ویران کر کے چھوڑتی ہے. ویرانی جو نظر آتی ہے اس کی آپ نے بتائی نعمان فاروقی صاحب، تھوڑا سا غور کریں نا، تھوڑا سا بات کتنی ڈرک جا کے بن رہی ہے. غموس، یمین غموس، اس گھر میں غم ہوگا. یعنی آپ پہلا لفظ ہی دیکھ لیں، برکت نہیں ہوگی، سکون نہیں ہوگا، راحت نہیں ہوگی، آسانیاں نہیں ہوں گی. بہرحال اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ معاشرے میں رویہ یہ بھی ہے ہمارا کہ ہم کہتے ہیں یار میں سچا ہوں، میں کیوں قسم کھاؤں، میں قسم کیوں اٹھاؤں جب میں ہوں ہی سچا. اور یہ بھی معاملہ یہاں پہ خراب ہو جاتا ہے سم ٹائمز. تو اس بارے میں کیا رہے؟ یہ بات ہے کہ لوگوں کو یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. کئی لوگ سچا ہونے کے باوجود بالکل ایسا ہی ہے، وہ کتراتے ہیں کہ جی یہ اللہ کا نام بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہوئی ہے اور سارے احکام اس کے بیان فرمائے ہوئے ہیں، تو پھر ہمیں اٹھانا چاہیے تاکہ اپنے آپ کو سچا ثابت کر سکیں. اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ہاں ناجائز اٹھائیں تو وہ درست نہیں ہے. جائز قسم اٹھانا یہ جائز ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعض واقعات بھی ہیں جیسے میں نے ابھی بھی عرض کیا، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام بتائے تھے ان میں سارے یہ چیزیں شامل تھی. بیعت باقاعدہ اس بات پہ کی جاتی. ٹھیک ہے. اچھا فاروقی صاحب یہ بھی فرمائیے گا، قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر قسمیں کھائی ہیں، تو یہ ہمیں کیا اس سے رہنمائی ملتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں یہ بہت اچھا اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ لا جو ہے نا، لا اقسم بیوم القیامہ یا لا اقسم بہذا البلد، تو یہ لا جو ہے نا اسے کہتے ہیں قسمیہ. اس کا عموماً لوگ معنی نہیں کا کر دیتے ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے. یہ ہوتا ہے قسمیہ، یہ لام ہے اصل میں. تو اس کا معنی ہوتا ہے قسم اٹھا. اللہ تعالیٰ نے قسمیں کیوں اٹھائیں؟ اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی کوئی بات ارشاد فرما دیں تو ہم سب کو اس پہ پورا یقین ہونا چاہیے، تو وہ اسی طرح کے لوگوں کو یقین میں پختگی آ جائے. یعنی ان کا پورا ذہن بن جائے کہ وہ اللہ جس کا یہ کلام ہے، جس کی یہ پوری کائنات ہے، جس نے ہم کو سب کچھ دیا ہے، بہت سے انعامات سے نوازا ہے، وہ قسم اٹھا رہا ہے تو اس کی کتنی اہمیت ہوگی. ٹھیک ہے. والشمسی، یہ وہ بھی قسمیہ ہوتی ہے، وضحاہا، اسی طرح والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ جتنے وہ کے ساتھ شروع ہو رہے ہیں تو یہ اس میں قسم کے معنی میں ہوتا ہے. اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یقین آ جائے، اور یہ عموماً ایسا ہے کہ یقین میں اتنے پختہ ہو جائیں ایمان میں کہ کوئی تزلزل نہ آئے. اچھا یہ میں بات آپ سے پوچھنے والا تھا کہ ہماری انسانی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کی گئی ہے کہ ہم قسم اٹھائیں گے، ہمیں قسم اٹھانی پڑے گی. جی بالکل. اور یہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا کہ سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے، انس بن نضر رضی اللہ، تو ان کی بہن یعنی حضرت انس بن مالک جو خادم رسول تھے، ان کی پھپھو، انہیں کہا ربیہ بنت نضر، انہوں نے قسم ہوا ایسے کہ ان سے کسی خاتون کا نا، لڑکی کا وہ دانت ٹوٹ گیا کسی وجہ سے، تو اب دانت کی دیت جو ہے، قصاص اس کا ہوتا ہے کہ اس کا بھی دانت توڑا جائے. تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ بات کہہ دی، قسم اٹھا لی کہ اس کے دانت نہیں ٹوٹیں گے، اس کے دانت نہیں ٹوٹیں گے، یعنی میری ہمشیرہ کے دانت نہیں ٹوٹیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قصاص تو ہوگا، یعنی جو کتاب اللہ میں لکھا ہے قصاص وہ تو ہوگا، سن بالسن، کہ جو دانت توڑے گا اس کا دانت توڑا جائے گا. تو یہی باتیں ہو رہی تھیں. تو ادھر سے جو جن کی بچی کا دانت ٹوٹا تھا وہ راضی ہو گئے کہ چلیں جی ہم دیت لے لیتے ہیں. دیت 5 اونٹ ہے ایک دانت کی، آپ اس سے اندازہ کیجئے، ایک دانت کی دیت 5 اونٹ. تو وہ ان کو دیت پہ وہ راضی ہو گئے. انہوں نے کہا چلیں قصاص ہم رہنے دیتے ہیں. تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لا برا، کہ لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ وہ اللہ پر قسم بھی ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. اچھا، اللہ پر قسم ڈالنا. انہوں نے کہا تھا نا کہ اللہ کی قسم ان کے دانت نہیں ٹوٹیں گے.
لا تکسر ثنیۃ، اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. تو واقعتاً ایسے ہوا کہ وہ دیت پر راضی ہو گئے. اللہ کا قانون وہی رہا. ٹھیک کہ اگر وہ کہتے نا قصاص تو پھر تو قصاص ہی تھا، یہ نہیں کہ ان کے کہنے سے بدل جانا تھا. جیسا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کی سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ نے اس کو قبول نہیں کیا تھا. یعنی سفارش اسی صورت میں قبول ہے جب وہ دوسرے مانیں گے. اگر وہ نہیں مانتے، جو متاثر گروپ ہے یا گروہ ہے، جب وہ نہیں مانتا تو پھر تو وہی ہوگا جو کتاب اللہ کا فیصلہ. اچھا سر، ویسے تو وقت تھوڑا رہ جاتا ہے ہمارے پاس، گفتگو بہت آگے چلی جاتی ہے ماشاءاللہ. ایک چیز اور میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا، جیسے وہ قسم ڈال دی جاتی ہے کہ اللہ کی قسم نعمان فاروقی صاحب یہ کام کریں گے، میں چاہتا ہوں، میں نوید نظامی کہہ رہے ہیں کہ نعمان فاروقی، اس بارے میں بتائیے کہ یہ اب یہاں پہ کیا کرنا ہے ہمارا؟ یہ بھی ایک رویہ ہے کہ بالکل ابھی پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے، اس بارے میں؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ جب تک انسان کی بساط میں ہو تو اسے اس قسم کی لاج رکھنی چاہیے، اور وہ ٹھیک بات کی قسم ہو. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ قسم بندہ غلط ڈال دیتا ہے، غلط قسمیں بھی ہمارے معاشرے میں ڈالی جاتی ہیں، تو ان کو تو کسی صورت پورا نہیں کرنا. تو اس کو کوئی کفارہ نہیں دینا، کیونکہ اس نے قسم کی حامی نہیں بھری، کوئی کفارہ بھی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر جائز کام کی قسم ڈالی ہو تو اسے پورا کرنا چاہیے. جیسے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات پہ بیعت لیتے تھے کہ ہم قسم کو پورا کریں گے. اچھا، اس میں پھر صورتیں وہی ہیں کہ اگر آپ قسم نہیں پورا کر سکے تو ٹھیک ہے، تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مستحب چیز ہے. یہ ایسے واجب نہیں ہے کہ آپ نے اگر کہہ دیا کہ میں ایسا، کسی نے قسم ڈال دی تو آپ اب پابند ہو گئے کہ آپ نے ایسا کرنا ہی کرنا ہے. نہیں، جب تک آپ اگر آپ کر سکتے ہیں تو کریں گے، ورنہ کوئی آپ پہ پابندی نہیں. اس میں ایک اور بات جو قرآن مجید اٹھانے کے حوالے سے ضمن میں آئی تھی، میں تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ قرآن مجید کی قسم جو ہے یہ اٹھائی جا سکتی ہے، اور اسی ضمن میں لوگ قرآن بھی اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا شریعت میں منع ہے. ٹھیک ہے، اس طرف آ گئی بات. سوری، میں آپ کی بات اس لیے روک رہا ہوں کہ میں پوچھنے والا تھا آپ سے. ہماری روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو قسم غیر اللہ کے علاوہ ہو نہیں سکتی، ہمیں صرف اللہ کی قسم. ہم کبھی قرآن اٹھا لیتے ہیں، کبھی ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اچھا مجھے آپ کی قسم، کبھی کہتے ہیں مجھے میری ماں کی قسم، کبھی کہتے ہیں میرے بچوں کی قسم. تو یہ کیا اس بارے میں کہیں گے آپ؟ اس بارے میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد موجود ہے صحیح بخاری اور دیگر کتب میں، لا تحلفوا بآبائکم، کہ اپنے آبا کے نام کی قسمیں نہ اٹھاؤ، اور اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم اٹھانا یہ درست نہیں ہے. یہ یعنی شرک ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، جرم ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم اٹھانا، کوئی بھی ہو، چاہے وہ قرآن اٹھا رہے ہیں. نہیں، قرآن کے حوالے سے تھوڑی میں وضاحت بعد میں ٹھیک ہے، یعنی کسی اور شخص کی، کسی اور شخص کی، بچے، بہن، بیٹی، بھائی، سر کی قسم، کوئی بھی، اس بھی ایسا مخلوق میں کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہیں، جیسے سورج کی قسم، چاند کی قسم اور دیگر، لیکن ہم نہیں اٹھا سکتے. وہ اللہ کی تخلیق ہے، وہ اللہ کی تخلیق ہے. اللہ تعالیٰ تو پابند نہیں ہے احکام کا، احکام کے پابند ہم ہیں. تو ہم نے وہ پابندی اختیار کرنی ہے، ہم نے کسی اور کے نام کی قسم نہیں اٹھانی. ٹھیک ہے. باقی رہا قرآن مجید کا، کیونکہ کلمے کا، صرف قرآن مجید کی بات. ٹھیک ہے، قرآن مجید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. قرآن مجید کلام ہے، اور کلام ہوتی ہے صفت. جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھاتے ہیں والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی صفت بیان کی. جی بالکل ٹھیک. تو یہ صفت جو بیان ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی، تو قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس وجہ سے اس کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے. ٹھیک، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے. ہاں، کلمے کی اگر بات، وہ آپ لاج رکھنے کے لیے اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کلمے کو شامل کر لیتے ہیں کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، یا لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے ایسے نہیں کیا، یہ ہو یا قرآن کا درمیان میں ہو، یہ اصل میں ایسے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی لاج یا اس کی صفات کا واسطہ دے کے ایسے کہا جا رہا ہے. وہ اسی کا وہی تمام احکام ہوں گے جو پہلے ہم 3 قسمیں بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ میں نے آپ کو کسی بات پہ یقین دلانا ہے، چاہے میں سچے ہی ہوں، یقین دلانا ہے، اور آپ یقین نہیں کر رہے، پہلے میں کہوں اللہ کی قسم میں تمہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اب یہ اتنی بڑی بات ہے کہ سوچ کے بھی بندہ ایک دفعہ پریشان ہو جاتا ہے. اور آپ یقین نہیں کر رہے، میں
مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ کیونکہ ہم آپس میں گفتگو کریں تو ہم روٹین میں بھی اللہ کی قسم ایسا ہے، اللہ کی قسم ہم نے اس کو بڑا لائٹ لے لیا. ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں نے آپ کو یقین دلانا ہے اور آپ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو یقین نہیں آتا تو پھر میں کہتا ہوں مجھے میری ماں کی قسم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑی ذات ہے، جو سب سے قریب ترین ذات ہے، میں اس کے بعد ماں کی قسم کھا رہا ہوں کہ ود ویری ڈیو ریسپیکٹ میں ان لفظوں کو چھوٹا اس لیے یہاں پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ میں شاید یہ کہہ رہا ہوں کہ ماں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے کے بعد یہ کھاؤں گا تو شاید یقین آ جائے گا. یہ بھی یہ ہمارے رویوں میں شامل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو اسی لیے تھی نا کہ آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں اٹھانی یا ممنوع. جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی رفت اور اس کی علو مکانی کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم اٹھاتے ہیں. اسی وجہ سے تو اتنی لاج رکھی گئی کہ تم اگر اللہ کے نام کا واسطہ دے کے یا اس کی صفت بیان کر کے یا اس کے کسی بھی حیثیت سے قسم اٹھاتے ہو تو پھر اس کی لاج رکھنا تمہارے ذمے ہے. جی. اور اگر کوئی کسی اور کے نام کی قسم اٹھاتا ہے تو پہلے تو اسے اس بات سے توبہ کرنی چاہیے کہ میں نے کسی غیر اللہ کے نام کی قسم کیوں اٹھائی جو اللہ کے سوا ہے. تو قسم اٹھانی نہیں چاہیے. اگر اٹھائی ہے تو اس کو ظاہر ہے توبہ کرے وہ، اور اگر وہ غلط چیز پہ اٹھائی ہے تو وہ پوری نہیں کرے گا. ہاں یہ بات بھی عرض کروں کہ ایسی جو قسم جیسے ہم کہتے ہیں کہ بچوں کے نام کی قسم، آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیتے ہیں، سر کی قسم یا کسی فیملی ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ اور خدا نہ خواستہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کئی لوگوں کو کہتے ہوئے دیکھ میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے نہیں تھے اے مر جائے. اتنے بڑے لفظ بولتے ہیں یار، کس طرح سے اس طرح کی قسم اٹھا لیتے ہیں. کہ ایسے جملے نکالنا اور ایسے کہنا یہ بہت بڑی جسارتیں ہیں یہ ہمارے معاشرے میں. یعنی ایسے سمجھے کہ قسم کو سمجھا ہی نہیں گیا. میں کہتا ہوں کہ اگر ہم قسم کے معاملے کو صحیح طرح سمجھ لینا کہ قسم کتنی بڑی چیز ہے اور کس اللہ کی کا حوالہ دے کے اس کی لاج رکھ کے ہم وہ قسم اٹھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے تو اس کی عظمت کو پامال کیا، اس کی رفت کو ہم نے نیچا کرنے کی کوشش کی جب ہم قسم پورا نہیں کرتے. نعمان فاروقی صاحب، کئی لوگوں کو تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میں کسی ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوں جہاں پہ کوئی فیصلہ ہو رہا ہے تو شوہر نے بیوی کے سر پہ یا بیوی نے شوہر کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا دی کہ جی اس کو ایسے ہو جائے. اگر میں نے یہ غلط ہے، یہ رویہ ہمارے معاشرے میں بالکل غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں یہ تو ایسے ہی ہے، بعض اوقات وہ نکلے لفظ نہ پورے ہو جاتے ہیں. تو یزمانی صاحب آئیں گے جی ابھی. اچھا نعمان فاروقی صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر ایسی جھوٹی قسم کھائی جائے تو کیا واقعی وہ وقوع پذیر ہو جاتی ہے کہ وہ شخص جس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہے وہ مر جائے گا یا اس دنیا سے چلا جائے گا؟ جس طرح لوگ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں دیکھو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں یا کہہ رہی ہوں اس کو ایسے ہو جائے. اصل میں جرم تو اتنا بڑا ہے، یہ جرم بہت بڑا ہے کہ آپ جھوٹی قسم اٹھا رہے ہیں کسی کے ہاتھ پہ سر رکھ کے یا ایسا کچھ. ٹھیک. لیکن یہ ہے کہ وہ ایک بد دعا کے حکم میں ہم اسے لیں گے کہ گویا کہ اس کے حق میں بد دعا یہ کر رہا ہے. اچھا یہ ڈائریکٹ بد دعا ہو گئی؟ بد دعا ہو گئی اگر آپ نے یہ جھوٹی کھائی ہے. جھوٹی یہ خموس ہے بالکل. جی یہ بد دعا ہو گئی اس کے حق میں. اب اس بد دعا کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی مریض کا پتہ لینے گئے ہو تو وہاں پہ تم نے کوئی ایسے لفظ نہیں بولنے ہیں جو مناسب نہیں ہیں، تو کیوں کہ فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا کہ آپ ایسی کوئی بات، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کسی کے بارے میں ایسی کوئی بڑی بات کہہ دیتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تو یہ تو ایسے سمجھے ہم اس کے خلاف بد دعا کر رہے ہیں. اور مجھ سے باقاعدہ ایک شخص سے پوچھا ایک دفعہ، وہ کہتا ہے کہ میرے والد نے فلاں موقع پہ ایسی بات کہہ دی تھی. یقین کریں وہ خود بھی ان کا ایک بیٹا تھا، وہ خود بھی بیمار رہتے تھے اور بیٹا بھی بیمار. اس نے مجھ سے باقاعدہ طور پہ یہ پوچھا، کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے ایک دفعہ ایسی بڑی بات کہہ دی تھی کسی کے بارے میں، تو اس کا تو نہیں ہم خمیازہ بھگت رہے کیونکہ باقی سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہم نہ میں صحت مند ہوں اور ایک ہی میرا بیٹا ہے، یہ بھی ایک ہی تھا بھائی، اور اس کا بیٹا بھی ایک ہی، تو وہ دو نسلوں میں چلے گی. دو نسلوں میں چلے گی. اور میں سمجھتا ہوں وہ جو حدیث مبارکہ میں نے پہلے بھی کوٹ کی تو کہ ویران کر کے چھوڑتی ہے گھروں کو، تو ہو سکتا ہے ایسے مسائل ہمارے اندر موجود ہوں جس کے خمیازہ کسی نہ کسی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہو. ٹھیک ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لاج رکھنی چاہیے. اگر ایسی جھوٹی قسم جیسے ہم غموس کا ذکر کر رہے ہیں، جھوٹی قسم کا ذکر کر رہے ہیں، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے، کوئی بھی فیملی ممبر ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، یا کوئی ایسی قسم ہے جو کھا رہا ہے، بندہ مجبوری میں اسے کھانی پڑ جائے، چاہے جھوٹی کھانی پڑ جائے، کسی اصلاح کے لیے، کوئی گھر بچانے کے لیے، کسی کی زندگی بچانے کے لیے، کوئی بھی معاملات سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے، اس بارے میں کیا کہیں؟ ہاں اس پہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے.
اس میں آپ ویسے یعنی کوئی اصلاح کا پہلو اگر چاہتے ہیں تو اس میں شریعت میں اجازت ہے کہ آپ جھوٹی بات کہہ سکتے ہیں صلح کرانے کے لیے. اچھا اسی طرح اگر جان بچانے کے لیے آپ کو کوئی ایسا اقدام کرنا پڑے کہ اس صورت میں، اور ظاہر ہے وہ اگر سچا ہے پھر تو قسم اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے تو پھر ٹھیک نہیں ہے، کسی صورت ٹھیک ہاں نہیں ہے. کسی صورت ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ معاملہ جو ہے نا قسم کا، اس پہ ایک بات نہیں ہوتی، اس پہ پھر نا کئی فیصلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کئی باتیں ہوتی ہیں، کئی ایسے امور اس پہ منطبق ہوتے ہیں. اگر ہم وہ جھوٹی قسم کا اعتبار کرتے رہیں گے اور ہمارے معاشرے میں عام ہوگا، اور جیسے کہ ہے تو اس سے بہت، دیکھیں ایک قسم اٹھائی اور کسی کا حق زیادہ کر دیا، کسی کو ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا صرف ایک قسم اٹھانے کی وجہ سے. فاروقی صاحب میں نے دیکھا ہے، میں نے بہت جگہوں پہ یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، لیکن گھر بچانے کے لیے قسمیں کھا لی جاتی ہیں، جھوٹی کھا لی جاتی ہیں، تو کیا اس سے گھر بس جاتے ہیں؟ نہیں، اس سے کیا، وہ قسم جو ہے جب جھوٹی اٹھائیں گے اس میں برکت ہوگی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہمارے ہاں معروف ہے کہ لوگ تجارت کے معاملات میں قسمیں اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، وہ بھی ایک رویہ ہاں ہے وہ کہ بھی ہم ایک بات رویہ بات پہ ہے. قسم اس میں کھا رہے ایک ہوتے ہیں. حدیث بس میں جی کوٹ پلیز، کروں گا پلیز. صحیح مسلم کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا گناہوں سے. یعنی اتنا جرم ہے، یعنی وہ مسلمان ہے، اسی وجہ سے تو ایسے نہ کرنے کا فرمایا. نہیں تو اگر غیر مسلم ہو اس کے لیے تو تصور نہیں ہے. تو نبی اس میں سے ایک یہ ہے کہ جو المسبل ازارہ، اپنی تہبند، چادر، پینٹ وغیرہ کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے. اور اس میں ایک یہ فرمایا کہ جو احسان کر کے جتلاتا ہے والمنان، کسی پہ احسان کیا اور جتلایا. اور تیسرا جو آپ نے فرمایا وہ یہی ہے کہ اپنے سودے کو جھوٹی قسم کھا کے فروخت کرنے والا. ٹھیک ہے. کہ قسم سے مجھے اتنے کا پڑا ہے، قسم سے ایسے ہوا ہے. اب یہ قسم اٹھا رہا ہے، اور یا قسم سے یہ 1 نمبر ہے، یا کوئی بھی ایسی بات. نعمان فاروقی صاحب برکت ہی ختم ہو جائے گی اس میں جہاں پہ تو جھوٹ جب کی ان آمیزش معاملات میں آ جائے گی. اتنی بڑی وعید آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں، اس کا مطلب ہے اگر کوئی جھوٹی قسم اس معاملے میں اٹھاتا ہے گھر بسانے کے لیے، جی، تو وہ پھر اس کے نتائج کوئی اچھے اس کے حق میں نہیں آئیں گے. اچھا ایک چیز اور بتائیے گا، ہم نے سر کا ذکر کیا تھا، ہاتھ رکھ دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ گوشت سر سے صدقہ ہو جاتا ہے، صرف سر سے وارا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم گاڑی پہ جا رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ روڈ سائڈ پہ سائیکل پہ ایک بندہ نہر کنارے کھڑا ہے یا کسی برج پہ کھڑا ہے، تو وہ سر سے واری جا رہا ہے اور وہ سر سے گھمائی جا رہا ہے. وہ گوشت کا یہ ایک چھوٹا سا لفافہ سر کے اوپر سے یہ اس طرح صدقہ ہو جاتا ہے، یا یہ کوئی قسم اتاری جاتی ہے، کیا ہے یہ؟ ہاں یہ تو لوگوں کے ہاں معروف ہے کہ چیلیں جو ہے نا، چیلیں یہ گوشت لے جائیں تو اس سے بلائیں ٹلتی ہیں. اچھا، یعنی ان کو ہم ڈالیں تو یہ بلائیں سمجھے ہم ان کو دے رہے ہیں، وہ ہماری بلائیں اتار دیتی ہیں. تو ایسا کوئی نقطہ نظر شریعت کے اندر تو نہیں ہے. تو ہمیں وہ طریقے اختیار کرنے چاہیے. دیکھیں صدقہ آپ نے کرنا ہے نا، اور صدقہ ہے ایسے کہ ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ رب کے غصے کو ٹالتا ہے، ٹھنڈا کرتا ہے صدقہ. لیکن وہ صدقہ یہ نہیں ہے، وہ صدقہ جو ہم خود بنا لیں گے ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے، تو یہ درست نہیں ہوگا. کندھوں پہ لگا دیا، سر سے گھما لیا، نہیں، وہ بس وہ یہ ہے، صدقہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کی جو ضرورت ہے آپ پوری کر سکتے ہو وہ کر دیں. کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، ہیلپ کر دیں، چپکے سے، اس کو پتہ بھی نہ چلے، اس پہ کوئی احسان جتلانے کا. اصل صدقہ یہ ہے. اچھا میں چونکہ بریک کی طرف جانا ہے، ٹاپک تو یہ نہیں تھا لیکن بات آ گئی تو اصلاح کا پہلو جہاں پہ وہ کر لینا چاہیے. ہم شاید اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ میری جان کا صدقہ ہے، خاص طور پہ یہ فلانے کی جان کا صدقہ ہے جو کندھوں پہ لگا دیا، سر پہ لگا دیا. دین یہ نہیں ہے، دین نہیں ہے. وہ آپ نے بتایا ہے کہ وہ تو صدقہ ایسے چپکے سے دے دیں، کس کی خیر خواہی کر دیں. اللہ تعالیٰ کو گویا نہیں پتا یہ کس مقصد کے لیے آپ دے رہے ہیں. دیکھیں نا ایسے بھی ہوتا ہے بعض اوقات بندہ وہ نیم پلیٹ لکھواتا ہے کہ یہ جس کی طرف سے ہے. جی بالکل. تو ان سب باتوں سے جتنا ہم بچ جائیں گے اتنا بہتر ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر نیکی کا خود گواہ ہے. اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے لوگوں کے سامنے کر دیتا ہے. اور سبحان اللہ، وہ ہونی اللہ کی رضا کی خاطر، بڑی پیاری بات اس کے اندر یہ نیت نہ ہو. وہ تو نیتوں کو بھی جانتا ہے، دلوں کے حال بھی جانتا ہے. جو ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں اور کر نہیں پاتے وہ بھی وہ لکھ لیتا ہے. وہ اتنا بخشنے والا ہے، اتنا دینے والا ہے. تو بہت بہت خوبصورت بات آپ نے کی. یہاں پہ میں کلوزنگ کر لوں گا جی اس سیگمنٹ کی. ویسے تو دل نہیں کر رہا تھا، فاروقی صاحب سے بڑے دنوں بعد ایک سٹنگ ہوئی ہے. ویسے تو اپنی سٹنگ یہ ڈیلی ماشاءاللہ رات کو ہر دوسرے تیسرے دن کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کا اپنا پروگرام چل رہا ہے. چلیں اس کے بارے میں ہم پروگرام کے بعد ان سے بات کریں گے. سر
نعمان فاروقی صاحب آپ تشریف لائے, آپ کے آنے کا بہت شکریہ, اور معذرت قبول کیجیے گا میں نے 3 دفعہ آپ کو یزمانی صاحب کہہ دیا, وہ محبت ان کی زیادہ بڑھ چکی ہے شاید روٹین میں, اور روٹین میں وہ آتے ہیں نا, آتے ہیں تو آپ دیکھ لیجیے جو آپ گیپ ڈالتے ہیں نا اس کی وجہ سے پھر تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا. اینی وے جی آپ کے آنے کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور یہ ہیں جی وہ نعمان فاروقی صاحب جو مجھے یہ سارا فارمیٹ لکھ کے دیتے ہیں, اوکھے اوکھے مشکل لفظ لکھ کے دیتے ہیں اس میں, لیکن اب چونکہ ان کی اردو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے, ماشاءاللہ لٹریٹ پڑھے لکھے آدمی. سر تھینک یو ویری مچ ونس اگین, بہت شکریہ, پلیئر ہیونگ یو. لے جی اس کے ساتھ ہی یہاں پہ یہ سیگمنٹ ختم ہو رہا ہے. ایک بریک کے بعد اب یزمانی صاحب آنے والے ہیں جن کو میں بار بار منہ سے نکل رہا تھا, لگتا ہے انہوں نے کوئی ایسا عمل کر دیا ہوگا کہ میرے منہ سے نام بار بار نکلتا ہے. لے جی خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے سیگمنٹ ہوگا. ویسے بھی جب محبت زیادہ بڑھا دی جائے کسی بھی رشتے میں تو پھر ایسا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب آئیں گے ہم تو خوابوں کی تعبیر کے بارے میں بتائیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا.